اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 24 گھنٹے تجلیات برستی رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں برستی رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کے دل میں وہاں کی تڑپ، حرمین کی تڑپ، مدینہ منورہ کی تڑپ نہیں ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کبھی وہاں جانے کی اس کو سعادت نصیب نہیں فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، مال ہو یا نہ ہو، وہاں جانے کی ہر بندہ تڑپ رکھے، وہاں جانے کی ہر بندہ تڑپ رکھے۔ خدا کی قسم، مسجد میں کھڑا ہوں، منبر پہ کھڑا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہاں جانے کے لیے پیسے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہاں جانے کے لیے پیسے کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف یہ ہو تڑپ ہو اور اللہ سے مانگ ہو۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کے صدقے سے تمہاری تقدیر کو بدل دے گا۔ تو اللہ وہ اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے نا، ہمارے گناہوں کی نحوست تو ایسی ہے، جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے صبح شام جو ہم کھاتے ہیں، ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں، ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ اللہ اچھا کھلاتا ہے، اللہ اچھا پلاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، کب بندہ میری طرف دوڑ کر آئے، کب بندہ میری طرف دوڑ کر آئے اور میں اس کے معاف کروں اور میں اپنے رحمت کے سائے میں اپنے بندے کو ڈھانپ لوں۔ ملے گا کوئی ایسا خدا، ملے گا کوئی ایسا اللہ؟ یارو، آج ہم جس کے ہاں کام کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، دکانوں سے نکال دیا جاتا ہے، آفس سے نکال دیا جاتا ہے، اور جتنے غلطی ہم اللہ کے نافرمانی میں کرتے ہیں، کتنے کرتے ہیں؟ اللہ اگر چاہتا، خدا کی قسم، یہ جو سانس چل رہا ہے نا، یہ بھی ادھار ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے نا، یہ بھی ادھار ہے۔ جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی اللہ کا ادھار ہے، اور یہ جو دل کا ٹکڑا ہے نا، یہ خون کا جو دوڑنا ہے، جو دھڑ دھڑ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ادھار ہے۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ جس کی ہمارا ہر اعضاء اللہ کا محتاج، آج دل کے دھڑکن بند ہو جائے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائے، تو انسان کی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں ہے، قدر و قیمت ہے نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل روح ہے، اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ ہم اپنے جسم کا علاج کرتے ہیں، اپنی روحوں کا علاج نہیں کرتے۔ ہم اپنے جسموں کا علاج کرتے ہیں، اپنی روحوں کا علاج نہیں کرتے، اپنی روح کو غذا نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، اپنی روحوں کو غذا نہیں دیتے۔ روحوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور روحوں کا علاج کیا ہے؟ آج مجھے کوئی بیماری ہو جائے، آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، آپ کہاں جائیں گے؟ جو بھی آپ کو بیماری ہوئی ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ وہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر جانے گا اس کو کیا بیماری ہے نہیں ہے؟ تو یارو، ہماری روحوں کا علاج جو کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں جو حدیث کو سامنے رکھ کر، کلام اللہ کو سامنے رکھ کر، سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر ہماری روحوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہماری روح اگر ٹھیک ہو گئی تو زندگی آباد ہے، زندگی خوشحال ہے۔ ہماری روح اسی طرح اگر بگڑتے رہی، یارو، دنیا میں بھی رہنا بیکار ہے، اور آخرت میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہاں کیا انجام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جانے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو۔ تو عزیزان گرامی، جس ہفتے میں گیا تھا، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک تلاوت بیان کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کہنے کہتا ہے، اپنے کلام کے اندر کہتا ہے، قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اور اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جمع رہا، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے دینے سے ہوتا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو یارو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے، یہ نہیں کہا کہ روزے رکھنے والے، یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھنے والے، یہ نہیں کہا کہ صدقہ خیرات کرنے والے،
اور آپ کو کیا کہیں گے؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، اللہ کا خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، اور ڈر مت، وابشروا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ صرف کیا کہنے پہ؟ صرف یہ کہنے پہ کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسا مہربان اللہ ملے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، صبح سے شام تک غلطی پہ غلطی کرتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، نمازوں کو اپنے وقت ادا نہ کیا، روزوں کو چھوڑتے رہے، حج فرض ہوا تو حج نہیں کیا، زکات فرض ہوئی تو زکات ادا نہیں کی، اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ صرف یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے۔ کون؟ میرا رب اللہ ہے۔ جو آدمی جس کے دل کے اندر خدا کا یقین ہوگا، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہوگا، وہ گناہوں سے بھی بچے گا، وہ تقوی اختیار کرے گا، وہ زندگی میں تقوی اختیار کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے اللہ دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا کرے گا اور کہے گا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ ہر انسان کا مفتی ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ ہر انسان کا مفتی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہو، تقوی والا ہو، نیک ہو، صالح ہو، جب کوئی غلط کام کرتا ہے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے، نہیں یہ کام غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یارو اللہ آپ کو برے کاموں سے بچانا چاہتا ہے۔ یارو اللہ آپ کو برے کاموں سے بچانا چاہتا ہے۔ برے کاموں سے رکو، گناہوں سے رکو، تو اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بہار لے کر آئے گا، زندگی میں بہار لے کر آئے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی۔ جیسے آج کل دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، یارو اگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سرزمین ہندوستان ہوتی اور وہ اس سرزمین کے اوپر وہ یہ الفاظ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نکالتا، خدا کی قسم اس کی گردن سے زبان کھینچ لیتا۔ ایک عرب سے ملاقات ہوئی، بیٹھا، فلسطین کے حالات کے اوپر اس کے ساتھ میں باتیں ہوئی۔ وہ کیا بولتا ہے؟ وہ یہ بولتا ہے کہ فلسطین کے مسلمان اپنے بچوں کو نشہ پلا کر بارڈر پہ بھیجتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اپنے بچوں کو نشہ پلا کر بارڈر پہ بھیجتے ہیں اور لڑواتے ہیں۔ یہ ایک کس نے کہا؟ یہ ایک عرب نے کہا۔ کس نے کہا؟ یہ ایک عرب نے کہا۔ انسان نشے میں ہو، انسان بغیر نشے کے ہو، یارو جب اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے تو جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ فلسطین کا ہر مسلمان، فلسطین کا ہر بچہ، فلسطین کا ہر نوجوان اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں۔ اگر آج کی دنیا میں مضبوط ایمان والا دیکھنا ہے تو افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھو۔ اگر آج کی دنیا کے اندر مضبوط ایمان والے دیکھتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، جو صرف لا الہ الا اللہ کے لیے ساری زندگی ہو گئی اپنے نسلوں کو شہادت، جامع شہادت دے کر کرواتے ہوئے، اور شہادت نصیب، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، خاندان کے خاندان شہید ہو گئے۔ یارو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور یہ جو حالات بنے ہیں نا، یہ پوری دنیا کے اندر یاد رکھنا انقلاب لے کر آئے گا، پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا۔ جب بھی عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، سب سے پہلے جو حالات تبدیل ہوں گے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتا۔ جب بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا اور حالات چینج ہوں گے، وہ سب سے پہلے حالات جو بدلیں گے وہ بیت المقدس کے بدلیں گے، اور سرزمین فلسطین کے بدلیں گے۔ یارو وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے صدقہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اور یارو ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مدد فرمائے، جیسے اللہ نے بدر کے اندر، احد کے اندر صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یارو ایمان مضبوط کرنا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی طرح مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرنا۔ دیکھو جب اللہ دل میں بس جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بس جاتی ہے تو موت کوئی معنی نہیں رکھتی، موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اور جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلتا ہے، موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟
قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یارو ہماری جو زندگی ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ ابدی زندگی کون سی ہے؟ وہ اخروی زندگی ہے، جہاں ہمیں رہنا ہے، جہاں ہمیں رہنا ہے۔ یارو وہ کیا مقام ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا مہینہ ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا جب جمعے کے دن ہوگا، اسی طرح بازار لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ دنیا کی سب سے جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یارو جب مانگو، جب مانگو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت الفردوس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جمعے کو اپنے ہر بندے کو جنت الفردوس میں رہنے والے کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے جنت الفردوس مقدر فرما دے۔ تو یارو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یا اللہ ہمیں جو زندگی دی ہے، جو دل دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، سب سے بڑی قیمت اللہ کے یہاں ایمان کی ہے، ایمان کی ہے۔ یارو جن کے یہاں ایمان نہیں ہے، جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دماغوں میں ایمان نہیں ہے، دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب ایمان والوں کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ دنیا کے حالات کو اچھے بنا دے گا۔ تو یارو دنیا کے حالات کو اچھا بنانا اور خراب کرنا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایمان والے اپنے اعمال اچھا کریں گے، اللہ کو مان کر چلیں گے، کلام اللہ کے اوپر عمل کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اندر بہار عطا فرما دے گا، نعمتوں کی بارش کر دے گا، اللہ برکتوں کی بارش کر دے گا۔ آج ہر آدمی کا رونا ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اگر جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی برکتوں کو ختم فرما دیا، اللہ نے برکتوں کو اٹھا لیا، اللہ نے رحمتوں کو سایہ کو اٹھا لیا۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی پر آؤ، اللہ نے ایک راستہ عطا فرمایا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ سنت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے، اگر اس راستے سے ہٹ کر چلیں گے یارو نہ تو دنیا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ہمارا آخرت پر ٹھکانہ ہوگا۔ یارو اللہ کو مان کر چلو، اللہ کو منا کر چلو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا پانے کا طریقہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ نفلی نماز پڑھو لو، لمبے لمبے سجدے کرو، جب آدمی سجدے میں رہتا ہے تو اللہ کے پیروں میں اس کا سر رہتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان سجدے میں رہتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ کے قریب آؤ، صدقہ نکالو، جتنا ہو سکتا ہے خوب صدقہ کرو، گناہ ہو جائے صدقہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، انسان خطاؤں سے بنا ہے، انسان بھول چوک سے بنا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا ذریعہ جب خطا ہو جائے تو ایسی توبہ کرو کہ اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کرو، اللہ آج کے بعد پھر یہ گناہ ہو گیا، اگر بار بار وہ گناہ ہوتا رہے تو اللہ کو گواہ بناؤ کہ اللہ آپ یا تو میرے سے یہ گناہ چھپوا دیں یا کل روز قیامت اس گناہ کا سوال مجھ سے مت کرنا۔ یارو جب ہم اپنے باپ سے منواتے ہیں، باپ سے اپنی من پسند چیز کے لینے کے لیے منواتے ہیں، نہیں منواتے ہیں، منواتے ہیں نہیں منواتے ہیں، منواتے ہیں تو اللہ کے ساتھ بھی ایسا کرو نا جیسے اپنے باپ کے ساتھ میں ضد کرتے ہو، اللہ کے ساتھ میں بھی ایسی ضد کرو، خدا کی قسم اللہ خوش ہوگا، اللہ ایسا خوش ہوگا۔ اور اپنے گناہوں پر نہ دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو، اللہ کے بڑائی ہونے کو دیکھو، اللہ کے عظیم ہونے کو دیکھو، اللہ کے منان ہونے کو دیکھو، اللہ کے غفور ہونے کو دیکھو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دل سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا، دل سے مانگو حالات کو بدل دے گا۔ آج تک تم نے سنا تھا کہ برکتیں کیا ہوتی ہیں، رحمتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو تمہاری آنکھوں سے اللہ رحمت دکھائے گا۔ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ چھوٹوں سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارے کمزور ہیں، جو تم میں کمزور ہیں، مال سے کمزور ہو، جان سے کمزور ہو، ان کے اوپر رحم کرو، صلہ رحمی کرو۔ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے اوپر صلہ رحمی کرو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر صلہ رحمی کرے گا. اللہ گناہوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تمہارے اوپر صلہ رحمی کرے گا. اور اللہ جب تم صلہ رحمی کرو گے, سب سے بڑی برکت صلہ رحمی کی یہ ہے, جب تمہارا کوئی کام آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کو مکمل کر دے گا, تمہارا ذہن تمہارا دل اس کو قبول نہیں کرے گا یہ اللہ نے کام کو کیسے مکمل کر دیا. یہ سب سے بڑی صلہ رحمی کی برکت ہے, یہ سب سے بڑی زمین پہ ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو انسان بن کر چلو, انسان بن کر چلو. تکبر زندگی میں نہ آئے, حسد زندگی میں نہ آئے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی چادر ہے, عزت کی چادر ہے. آج میری بیوی ہو, بیوی کیا ہے؟ میری عزت کی چادر ہے نہیں ہے. آپ کی بیوی آپ کی عزت کی چادر ہے نہیں ہے. اگر کوئی مجھے برا کہے میں برداشت کر لوں گا, میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا میں برداشت کروں گا. آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی طرح تکبر جو ہے, بڑائی جو ہے, وہ اللہ کی عزت کی چادر ہے, وہ اللہ کی عزت کی چادر ہے. اور جو تکبر کرے گا, جو بڑائی کرے گا, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے. زندگی میں دین ہوگا, خدا کی قسم انسان بن کر چلے گا. اللہ مال دے, مال کے ساتھ میں دین بھی دے تو اس مال کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دین بھی ہو, مال بھی ہو, اور اللہ کی راہ ہو, اللہ کی راہ میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یارو آج جمعہ کا دن ہے, جب تک اللہ حالات تبدیل نہیں کرتا اپنی زندگی کا معمول بناؤ. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جمعے کی نماز پڑھنے آؤ, جمعے سے پہلے 10, 20, 50 روپے صدقہ نکالو کہ اللہ یہ 5 روپے صدقہ میرے بیوی کے, میرے بچوں کے جان کا صدقہ. اللہ ہم سب کو بیماری سے حفاظت فرمائے. 5 روپے دنیا میں تبلیغ کے کام سے جہاں علماء کام کر رہے ہیں, جہاں لوگ کام کر, اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما, ان کے اعمال کے اندر برکت عطا فرما. 5 روپے جہاں پوری دنیا میں مدرسے ہیں اور جہاں علماء مدرسوں کے اندر کام کر رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. 5 روپے دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں, اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما. 5 روپے ان لوگوں کے لیے جو علم دین کو حاصل کر رہے ہیں, جو کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں, کہ اللہ سب کو جو پڑھ رہے ہیں حافظ قرآن باعمل بنا, حافظ قرآن باعمل بنا, عالم بن رہے. کہ اللہ 5 روپے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں جہاں عالم بن رہے ہیں, اللہ ان کو باعمل عالم بنا. اور جہاں اللہ کے راہ میں جو بھی ہو رہا ہے, اللہ کے راہ میں لڑ رہے, اللہ 5 روپے ان کے لیے ساری دنیا کے اندر جہاں ہو رہا ہے, اللہ ان سب کی حفاظت کرنا. دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں, دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں, سب کے اندر آپ کا حصہ لگ گیا, سب کے اندر آپ کا حصہ لگ گیا. یہ ہے کار خیر, یہ ہے صدقہ جاریہ. تو عزیزان گرامی ان چیزوں کو زندہ رکھو. علماء کی صحبت میں بیٹھو, علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو دین کو سیکھو گے, قرآن کریم کو سیکھو گے, سنت رسول اللہ کو سیکھو گے. اللہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے گا, اللہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی اختیار دے گا. تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو موت کی شام تک تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب بھی راضی ہو جائے اور رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے. اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارے زبانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ